بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بچپن کے چند واقعات پر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو اچھی لگے گی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب میں تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے بتایا، تم حاملہ ہو، تیرے باطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما رہے ہیں۔ اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ پیر کا دن تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ وحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بیان کرتی تھیں کہ جس وقت میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو۔ جس وقت اسے جنو تو اس کا نام محمد رکھو اور اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ نے واضح حمل کیا تو ایک نور برپا ہوا جس سے کہ ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ ابتدائے بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے، جو ابو لہب بن ابو مطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا، اس لیے دونوں رضاعی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے موافق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور داعیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائے اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کرے۔ شرفائے عرب اس لیے بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ بیابان کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدھیوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلہ میں زیادہ صاف اور خالص ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ آپ نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 4 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ کو اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دادا عبد المطلب نے اپنے ذمے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 5 سال کی تھی اور آپ اپنے رضاعی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شق و صدر وقوع میں آیا۔ حلیمہ سعدیہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ فک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگا لیا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چٹ لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ سیدنا آمنہ نے سن کر فرمایا، نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے، یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ 2 برس تک ابو مطلب کی سرپرستی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ ابو المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمے پر اب جنازے کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خیرگیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی و جواب مردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا شوق نہ تھا، بلکہ آپ ان کی صحبت سے بیزار اور دور ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند نوجوان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے، جہاں رقص کا بھی انتظام تھا۔ جوں ہی آپ مجلس میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکایک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے۔ تب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر غالباً 7 برس کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر
جس کو سیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا، دوبارہ شروع کیا۔ اس تعمیر کے وقت آپ بھی پتھر ڈھوتے اور اٹھا اٹھا کر معماروں کو دیتے تھے۔ آپ نے تہبند باندھ رکھا تھا جو چلتے پھرتے اور پتھر اٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دقت پیدا کرتا تھا، چونکہ 7 برس کی عمر کے بچے کا ننگا پھرنا وہ لوگ کچھ معیوب نہ جانتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہبند کی دقت سے آزاد کرنے کے لیے آپ سے کچھ کہے بغیر تہبند کا سرا پکڑ کر جھٹکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننگا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ ننگا ہوتے ہی بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اپنے ننگے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شرم و حیا کے معلوم ہونے سے تعجب ہوا اور فوراً تہبند باندھ دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔